السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ہارر پوڈ کاسٹ 3. یہ ہمارے اس چینل پر تیسری ہارر پوڈ کاسٹ ہونے والی ہے. اور آج جیسا کہ سیٹرڈے کا دن ہے، سیٹرڈے نائٹ ہے، تو یہ وہ رات ہے جب کزنز آپس میں بیٹھتے ہیں، دوست آپس میں بیٹھتے ہیں اور مذاق کرتے کرتے اختتام ہوتا ہے ہارر سٹوریز پہ. سب اپنے اپنے واقعات سناتے ہیں اور پھر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. خیر، انٹرو میں آپ کو زیادہ بور نہیں کروں گا. بڑھتے ہیں اپنے پہلے واقعے کی طرف. یہ ای میل ہمیں آفان نے بھیجی ہے اور ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ جناح ہاسپٹل کے ایک ڈپارٹمنٹ کے آئی سی یو میں، جس کے برابر میں ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں انتہائی سیریس کیسز والے پیشنٹس کو رکھا جاتا ہے، اور وہاں پر روزانہ لا تعداد ڈیتھس ہونا عام سی بات ہے. اور کہتے ہیں کہ اس ڈپارٹمنٹ میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ بہت سینسیٹیو ایریا ہے اور رات کو خاص کر کے اس ایریا کو بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک رات آئی سی یو میں پیشنٹس کو مانیٹر کر کے میں اپنے روم میں آ گیا سونے کے لیے. اور جو سٹاف کمپارٹمنٹس ہیں وہ انڈر گراؤنڈ بنے ہوئے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کمرے میں ایک شیشہ لگا ہوا ہے جو کہ بلر سا ہے، اور اس سے صرف یہ دکھائی دیتا ہے کہ باہر کون گزر رہا ہے اور اس نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ سردیوں کی راتیں تھیں اور انہیں سردی لگ رہی تھی. یہ کمبل ڈھونڈ رہے تھے کہ انہوں نے نوٹ کیا کہ باہر کوریڈور میں سے ایک خاتون گزری ہے جس نے لال جوڑا پہنا ہوا ہے. ان کو لگا شاید کوئی فیمیل وارڈن کی ڈیوٹی ہوگی. وہ برابر والے روم سے نکل کے گئی ہیں، تو انہوں نے اسے آواز دی کہ کمبل دے دو، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا. جب یہ باہر آئے تو دیکھا وہ انڈر گراؤنڈ ایریا سے باہر نکل گئی. یہ ان کے پیچھے گئے تو دیکھا کہ آئی سی یو والے ڈپارٹمنٹ کے جو ان کے برابر میں جو سیریس کیسز والا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں داخل ہو گئی. اس میں دروازہ کھولا اور اس میں داخل ہو گئی. حالانکہ رات میں وہ ڈپارٹمنٹ بند ہوتا ہے، لاک ہوتا ہے، اور وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی. ان کو عجیب لگا. انہوں نے آواز دی کہ کون ہو اور یہاں کیوں جا رہی ہو. پھر یہ آئی سی یو میں گئے کیونکہ اس ڈپارٹمنٹ میں تو یہ جا نہیں سکتے تھے. یہ آئی سی یو میں گئے اور وہاں سٹاف سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے جو اتنے سینسیٹیو ایریا میں گئی ہے. تو وہاں جو سٹاف موجود تھا وہ ان پر ہنسنے لگا، ان کا مذاق اڑانے لگا کہ کون سی لڑکی دیکھ لی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ بہت غصے میں باہر آئے. دیکھا کہ وہی خاتون اس سینسیٹیو ایریا میں کھڑی ہوئی ہے. انہوں نے باہر سے ہی آواز دی اور یہ غصے میں تھے کہ آپ کون ہو اور یہاں کیا کام ہے. اس عورت کی بیک سائڈ تھی، یعنی کہ چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ ایک دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی جس سے وہ اور مزید اور اندر داخل ہو جاتی. تو ان کو اور غصہ آیا کہ یہ جواب کیوں نہیں دے رہی ہے. یہ شور کرنے لگے. تو ایک وارڈ بوائے روم سے نکلا، ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو اندر لے گیا اور سمجھایا کہ وہ جو سینسیٹیو ایریا ہے اس کے دروازے لاک ہیں اور اس کی چابیاں ہم میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہیں اور نہ وہ لاک کھول سکتا ہے. تو یہ جو عورت اندر جا رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی نرس ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے. کہتے ہیں کہ اس سینسیٹیو ڈپارٹمنٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں پیشنٹس عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. خوفناک انداز میں پیشنٹس کی موت واقع ہوتے دیکھا گیا ہے، اور اس طرح کی مخلوق کا وہاں ہونا کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کوئی حیران ہونے والی بات نہیں ہے، وہ جگہ ہی ایسی ہے. یہ سننے کے بعد کہتے ہیں کہ میں ٹھنڈا پڑ گیا اور 2 دن تک انہیں نیند نہیں آئی. خیر، دن گزرتے گئے. ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے جو سینئر ہیں اس سے تذکرہ کیا اس خاتون کے بارے میں. تو انہوں نے ان کو بتایا کہ لال کپڑوں میں جو خاتون ہے
اس نے ایک مرتبہ مجھے کیبن میں لاک کر دیا تھا، پھر مجھے باہر سے کسی کو بلانا پڑا دروازے کو کھلوانے کے لیے۔ عفان، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا واقعہ شیئر کیا، اور کافی انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ ویسے جناح ہاسپٹل کے بارے میں بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک ہانٹڈ جگہ تو ہے۔ 2013 کی بات ہے کہ میں جناح ہاسپٹل گیا تھا کسی پیشنٹ، کسی اپنے رشتہ دار سے ملنے۔ جب میں واپس پارکنگ ایریا کی طرف جا رہا تھا تو میں نے ایک کتا دیکھا جو وہاں کھڑا ہوا تھا، اور وہ بہت زور زور سے بھونک رہا تھا، اور پھر وہ ایک اچانک بھاگتا ہوا میری طرف آیا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ کتا میری طرف آ رہا ہے، مجھے کاٹنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن وہ بالکل میرے سائڈ سے گزرا ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کسی مخلوق کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ شاید کوئی بہت ہی خوفناک قسم کی مخلوق اس نے دیکھی ہے اور اس کے پیچھے بھاگا ہے۔ اور میں نے اس کو دیکھا کہ وہ تھوڑا سا آگے جا کر خاموش ہو گیا اور رک گیا۔ تو مجھے یہ فیل ہو گیا کہ یہ جس مخلوق کے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ یقیناً وہاں سے غائب ہو گئی۔ تو یہ کافی انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ تو جناح ہاسپٹل ہے ہانٹڈ۔ ویسے میں نے یہ سوچا کہ ہارر سٹوریز اور قصے کہانیاں تو ہم سناتے ہی رہتے ہیں، اور پچھلے 1 سال سے اس چینل پہ کئی واقعات سنائے۔ تو آج میں آپ کو کچھ ہانٹڈ پلیسز کے بارے میں بتانے والا ہوں، جس پہ میں نے کچھ ریسرچ کی ہے، اور میں آپ کو اس کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ ہوئیو باسیو یہ فارسٹ ہے رومانیہ میں۔ یہ کافی گھنا جنگل ہے، اور اتنا گھنا ہے کہ درخت ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہے، اور 1968 میں یہاں UFO سائٹنگز دیکھی گئی تھی، بلکہ نہ صرف دیکھی گئی بلکہ ان کی ایکٹیویٹی بھی نوٹ کی گئی۔ اور سب سے پراسرار بات اس جنگل کی یہ ہے کہ یہاں جو جاتا ہے وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ نہ اس جنگل میں کوئی سراغ ملتا ہے، نہ کوئی لاش ملتی ہے کہ شاید جنگلی جانوروں نے نوچ کھایا ہو، لیکن اس کی کوئی لاش وہاں نہیں ملتی، کوئی سراغ نہیں ملتا۔ وہ کہاں غائب ہو جاتے ہیں کسی کو نہیں معلوم۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک پورٹل ہے جس کے ذریعے لوگ کسی اور ڈائمنشن میں چلے جاتے ہیں۔ اب اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کے بارے میں تو وہاں جا کر ہی پتہ لگایا جا سکتا ہے، جو کہ پاسبل نہیں ہے۔ لیکن جس طرح کا وہ جنگل ہے وہاں ایسی ایکٹیویٹی ہونا کوئی انوکھی بات نہیں، کیونکہ وہ کافی گھنا اور کافی جیم پیکڈ قسم کا جنگل ہے، اور کافی خوفناک ہے، جو کہ اس وقت آپ کو اپنی اسکرین پر بھی اس جنگل کے کچھ پکچرز نظر آ رہی ہوں گی، جو کہ میں نے اس ویڈیو کے ساتھ لگائی ہیں، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ وہ جنگل کس قدر خوفناک اور پراسرار اور بھیانک نظر آتا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک اور ہانٹڈ پلیس کے بارے میں سٹوری شیئر کرنے والا ہوں۔ یہ سٹوری جو ہے ایک چرچ کے بارے میں ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ گھوسٹ چرچ ہے، یعنی کہ یہاں پر گھوسٹ اپنی عبادت کرتے ہیں، جن بھوت اپنی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ کافی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، ضرور سنیے۔ چودہویں صدی یعنی 1352 میں ایک چرچ تعمیر کیا گیا تھا جس کا نام سینٹ جارج چرچ ہے، جو کہ چیک کے کیپٹل سٹی پریگ میں واقع ہے۔ اس چرچ کی تاریخ بڑی ہی عجیب و غریب اور پراسرار ہے۔ یہ چرچ جب سے بنا ہے تب سے تباہی کا شکار ہے۔ 1968 میں ایک جنازے میں کئی لوگ دعاؤں کے لیے شریک تھے
کہ اچانک اس چرچ کی چھت ان پر گر پڑی۔ تب سے یہ بات مانی جاتی ہے کہ یہ چرچ ہانٹڈ ہے اور اس میں آسیب ہیں جنہوں نے اس کی چھت ہم پر گرائی ہے۔ یہ چرچ آج بھی واقع ہے، اور جو بھوت آپ کو سیٹس پر بیٹھے ہوئے دکھ رہے ہیں، ان کو وائر، میش، پلاسٹر اور فاسفورس سے بنایا گیا ہے، ان مخلوقات کو اعزاز دینے کے لیے کہ یہ ان کی جگہ ہے جہاں وہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ اس چرچ کو ہر ہفتے سیٹرڈے کی شام پبلک کے لیے کھولا جاتا ہے، اور وہ ان بھوتوں کے مجسموں کے ساتھ بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ یہ چرچ ایک گاؤں میں واقع ہے جو کہ اس چرچ کی طرح ابنڈنٹ ہے، وہاں کوئی نہیں رہتا، اور اس چرچ میں جو بھوتوں کے مجسمے سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دراصل پوزیسڈ ہیں۔ رات کو ان مجسموں میں حرکت ہوتی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہفتے والے دن پبلک کے لیے کھولا جاتا ہے، تو روشنی میں مخصوص اوقات میں ہی اس کو وزٹ کرنے کی اجازت ہے۔ اس چرچ کی جو سٹوری ہے وہ مجھے کافی انٹرسٹنگ لگی، کافی مختلف لگی، اور یہ ایک بھوتوں کا، جنات کا چرچ ہے جس میں باقاعدہ ان کے اعزاز کے لیے مجسمے رکھے ہیں۔ تو اب آپ سے اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ سٹوری، یہ ایپیسوڈ کیسا لگا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ہارر سٹوریز کے ساتھ اگلے ہفتے۔ زندگی رہی، صحت رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک خدا حافظ۔